إن كانتا في اسم فشرط أن يكون علما كعمران وعثمان فسودان اسم نبت منصرف لعدم العلمية وإن كانتا في صفة فشرط ألا يكون مؤنثه على فعلانة كالسكران فالندمان منصرف لوجود ندمانة الف اور نون دونوں زائد ہوں، اگر یہ دونوں اسم میں ہوں تو اس کی شرط یہ ہے کہ یہ علم ہو، جیسے عمران عثمان۔ سودان یہ بوٹی کا نام ہے، منصرف ہے کیونکہ علم نہیں ہے۔ اور اگر یہ دونوں الف نون زائدتاً صفت میں ہوں تو شرط یہ کہ ان کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر آئے، جیسے کہ سکران۔ فندوان منصرف کیونکہ اس کی مؤنث ندمانۃ کے وزن پر آتی ہے اور ندمانۃ آتی ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کی شرط یہ کہ مؤنث فعلان کے وزن پر نہ آئے، تو سکران کی نہیں آتی، اس لیے منصرف ہے۔ ندمان منصرف ہے کیوں؟ کیونکہ اس کی مؤنث ندمانۃ کے وزن پر آتی ہے اور ندمانۃ پائی جاتی ہے۔ کیونکہ نحوی الف نون زائدتان کے منع صرف کے سبب ہونے میں مختلف ہو گئے۔ انہوں نے اختلاف کیا کہ الف نون زائدتان یہ منع صرف کے کیسے سبب ہوتے ہیں؟ بات اس طرف یہ کہ دونوں ہی سبب ہیں، اس لیے کہ دونوں ہی سبب ہیں، اس لیے کہ دونوں مزید ہیں، دونوں ہی زائد ہیں، اور مزید علیہ کی فرع ہوتی ہے، مزید حاصل ہوتا ہے اور جس پر زیادتی ہو وہ فرع ہوتا ہے۔ اسی طرح مجرد پھر اس پہ جب زیادتی ہو جاتی ہے تو پھر وہ مزید ہی ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں مزید علیہ کی فرع ہوتی ہے۔ اور بات اس طرف کی کہ دونوں ہی سبب ہیں اس کے، کیونکہ یہ دونوں تانیث کے دونوں الف کے مشابہ ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ سبب کیسے ہوتا ہے؟ پہلے کہتے ہیں کہ یہ دونوں ہی جو ہیں یہ زائد ہیں، کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ مزید علیہ کی فرع ہے، تو لہٰذا یہ دونوں ہی زائد ہیں، اس لیے سبب ہے۔ تو بعد نے کہا ان دونوں سبب ہیں اس لیے کہ یہ الف تانیث کے مشابہ ہے، تانیث کے دونوں الف کے۔ اب سوال ہے کہ کس چیز میں مشابہ ہیں؟ اب مشابہت ہر چیز میں نہیں ہوتی، تو کس چیز میں ان کی مشابہت ہے؟ تو کہا کہ تاکہ قبول نہ کرنے میں، کہ جو الف تانیث کا ہے اور تانیث کے جو الف وہ بھی تا کو قبول نہیں کرتے، تو یہ بھی تا کو قبول نہ کرتے، اس میں ان کی آپس میں مشابہت ہے۔ تو والمشبہ فرع المشبہ بھی، اور جو مشبہ ہے یہ مشبہ بھی کی فرع ہے، جیسے انہوں نے کہا تھا مزید علیہ کی فرع ہے، اس طرح مشبہ بھی کی فرع ہے، جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے اس کی فرع مشبہ ہے، تو اثر کیا ہے؟ وہ مشبہ علیہ۔ تو لہذا یہ مشابہت کی وجہ سے دونوں سبب بنے ہیں غیر منصرف کے۔ کہتے ہیں راجح کون سا پھر قول ہے؟ کیونکہ پہلا قول ہے یہ دونوں مزید ہیں اس لیے غیر منصرف کا سبب بن رہی ہیں، اور دوسرا قول ہے کہ یہ مشابہت کی وجہ سے غیر منصرف۔ تو کہتے ہیں ثانی قول جو ہے یہ راجح ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ یہ جو مصنف نے کہا کہ ان کانتا فی اسمین الف نون زائدتان اگر اسم میں ہوں، تو کہتے ہیں کہ اس میں قاعدہ ہے، وہ جانے کہ اسم کبھی فعل اور حرف کے مقابل بولا جاتا ہے، یعنی اسم کبھی فعل اور حرف کے مقابل آتا ہے، اور کبھی یہ لقب اور کنیت کے مقابل
آتا ہے اور کبھی یہ صفت کے مقابل آتا ہے، یعنی کبھی اس کا مقابلہ حرف و فعل سے ہوتا ہے، کبھی کنیت و لقب سے ہوتا ہے، یعنی جب اسم بولیں گے پھر حرف اور فعل مراد نہیں لیں گے، کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی اسم بولیں گے تو اس سے لقب اور کنیت مراد نہیں ہوگا، کبھی اسم بولیں گے تو اس سے صفت مراد نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں جب کہا کہ اگر وہ دونوں اسم میں ہوں تو پھر ادھر کیا مراد ہے کہ صفت نہ ہو، کیا نہ ہو، یعنی یہاں یہ صفت کے مقابل ذکر ہوا ہے اس کے، اور یہاں کیا مراد ہے کہ صفت نہ ہو، کیا نہ ہو، صفت نہ ہو۔ اور اس جگہ اس کی شرط یہ ہے کہ یہ علم ہو، کیا ہو، یعنی اسم ہو اور شرط کیا ہے، ہو، وصف نہ ہو اور علم ہو۔ علم یہ کی شرط کیوں لگائی گئی؟ کہتے کیونکہ جب یہ دونوں اصل پر زائد ہیں، اصل پر زائد ہی ہوتی ہے نا، جب یہ دونوں اصل پر زائد ہوں تو پھر دونوں زوال کی جگہ میں ہیں، یہ سمجھو کہ دونوں ہے ہی نہیں، کیونکہ اصل تو ہے ہی نہیں، اصل سے زائد ہے نا، تو جب اصل سے زائد ہے تو یوں سمجھو کہ یہ ہے ہی نہیں، کیا، یہ زوال کی جگہ میں ہے۔ پس ضروری ہے علمیت تاکہ وہ اس سے امن پا جائے، کیا ہو جائے، کیونکہ جب زائد ہے تو زائد زوال کی جگہ ہوتی ہے ہی نہیں، تو پھر علمیت لگا دی تاکہ وہ جو تھا نا ہے ہی نہیں اس سے امن پا جائے، اس سے پا جائے۔ کیوں امن پا جائیں؟ پھر کیا آپ کہیں گے کہ وہ ہیں، کہتے کیونکہ اعلام جو ہیں جتنا ممکن ہو سکے یہ تغیر سے محفوظ ہوتے ہیں، کس سے، تو پھر اس کا مطلب نون بھی ہیں، الف ہوں، کیونکہ علم ہو گئے، تو پھر جب علم ہو گئے تو علم تو قدر امکان تغیر سے اور تبدیلی سے محفوظ ہوتا ہے۔ کہتے شرط ہو، یعنی اس کی شرط، کہتے تو جان کے ان میں سے بعد نے شرط لگائی الف اور نون کی صفت میں تاثیر کی، یعنی تو اسم تھا نا تو اس کی شرط علمیت ہو کہ الف نون اسم میں ہوں تو پھر شرط علم ہو، اور اگر الف نون اس صفت میں ہوں تو پھر آگے انہوں نے باتیں کی ہیں اس کی، کہ بعد میں شرط لگائی کہ الف نون صفت میں اس کی تاثیر کی شرط، اس کی شرط فعلانتن کی نفی ہے، کیا ہے، میں نے کہا جب الف نون زائدتان صفت میں ہوں تو یہاں جو الف نون زائدتان غیر منصرف کے سبب ہونے میں اثر کرے گا تو اس کی شرط ہے کہ اس کی مونث فعلانتن نہ ہو، اس کی مونث نہ ہو۔ مقصود فعلانتن کی نفی، کیا مقصود ہے، نفی ہے، تو فعلانتن کی نفی سے مقصود اس جگہ فعلانن کے آخر میں تا کا لاحق نہ ہونا ہے، کیا ہے، یہ جو انہوں نے کہا نحات نے بعد نے جو شرط لگائی کہ الف نون زائدتان جب وصف صفت میں ہوں تو ان کے غیر منصرف میں اثر کرنے کی شرط فعلانتن کا نہ ہونا ہے، فعلانتن کی نفی ہے، تو کہتے ہیں یہ جو انہوں نے شرط لگائی ہے اس سے مقصود، اس سے کہ فعلانن میں تا کا گولتا کا لاحق نہ ہونا ہے، کیا، یعنی فعلانن کے آخر میں گولتا نہ ہو، فعلانتن کے آخر میں، تو پھر یہ غیر منصرف کے سبب ہونے میں اثر کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو تاکہ لاحق نہ ہونے کی شرط لگائی، کیوں؟ تاکہ تنیز کے دونوں الف سے مشابہت رہے، تنیز کے مشابہت رہے، کس بات میں؟
کیونکہ ان کے آخر میں بھی تا لاحق نہیں ہوتی. تا اس نے کہا کہ فعلانتن نہ ہو، یعنی فعلان کے آخر میں گولتا نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تنیز کے جو دو الف ہیں ان کے ساتھ ان کی مشابہت ہے، تو جب اس کے آخر میں تا نہیں آتی تو پھر اس کے آخر میں بھی تا لاحق نہ ہو. سمجھ آ گئی؟ یہ بات کی. بعد نے کہا کہ فعلا کا وجود ہو. کیا کہا؟ بعد نے کہا کہ الف نون زائدتان جب صفت میں ہوں تو پھر ان کے منع صرف کے سبب میں اثر کرنے کی شرط یہ ہے کہ ان کی مؤنث فعلا ہو. ان کی کیا ہو؟ ادھر انہوں نے کہا تھا فعلانت نہ ہو، ادھر کہا فعلا ہو. ادھر کیا کہا؟ فاہو. کیسے؟ بس کسکرانا، کسکرانا بفتح فائی، سکران. یہ غیر منصرف ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی مؤنث سکرا وہ پائی جاتی ہے. اس کی مؤنث تو اب انہوں نے کہا سکرا پائی، اس کی مؤنث پائی جائے تو یہ غیر منصرف ہوگا. سمجھ آئے گی اس کی؟ کہتے ہیں الف نون کی شرط کہ جو یہ ہے کہ جب وہ زائد ہوں صفت میں تو اس کی مؤنث فعلان کے وزن پر نہ ہو. کس کی؟ اب دیکھو ندمانون، اس کی مؤنث ندمانون کی مؤنث ندمانتن آئی ہے، تو اب انہوں نے کہا تھا کہ فعلانتن کے وزن پر نہ ہو، لہذا یہ منصرف ہے کیونکہ اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر آئی ہے. اور جنہوں نے کہا کہ مؤنث سکرا فعلا پائی جائے تو پھر جو ہے نا وہ غیر منصرف ہوگا، تو لہذا اس میں سکران ان کی مؤنث سکرا پائی گئی، اس لیے کہا کہ یہ بھی غیر منصرف ہے. اب یہاں ایک اور بات یاد رکھیں، کہتے یوں ہی لفظ حسان ہے. کیا ہے؟ اگر اسے حسن سے بنایا جائے تو یہ کیا ہے؟ منصرف ہے. کیا ہو جائے گا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ فعال کے وزن پر ہے. کس کے؟ کس کے وزن پر ہے؟ فعال کے وزن پر ہے. تو اب جب فعال کے وزن پر آئے گا تو لام تو اصلی ہے، تو یہاں حسانن میں جو نون ہے وہ زائد نہیں ہوگا، وہ نون اصلی ہوگا. کیا ہوگا؟ جیسے شیطانون میں آپ نے پڑھا کہ وہ شیطان میں یہ بھی ہے شین یا تو بھی ہے اور اس کے الف نون زائد ہوگا پھر، تو یا پھر شتنن، تو آخر میں فعلانن نون اصلی ہوگا. ادھر بھی حسانن، حسن سے یہ مصرف ہے کیونکہ یہ فعالون کے وزن پر ہے، اس کا نون زائدہ نہیں ہے کہ الف نون زائدہ دان کریں، تو اس کو غیر مصرف بنائیں. دوسرا، اور اگر اسے حس سے بنایا جائے، کس سے؟ تو یہ غیر منصرف ہوگا. کیوں ہوگا؟ کیونکہ اب یہ فعلانن کے وزن پر ہوگا. کس کے؟ فعلانن، پھر الف نون زائدہ دان ہوگا کہ ہا اور ڈبل سین، یہ تو فا اور عین نام ہے. اب اس کے آخر میں جو الف نون ہے وہ زائدہ ہے. کیا ہے؟ یعنی اس کا مصدر یہ ہوگا تو پھر یہ الف نون زائدہ دان ہوں گے اور پھر یہ غیر منصرف ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ نہیں کہا جاتا اس کی مؤنث میں حسانتن، کیونکہ اس کی مؤنث حسانتن نہیں بولی جاتی، لہذا اب یہ دوسری صورت میں یہ بھی غیر منصرف ہوگا. اما وزن الفعل فشرط ان يختص بالفعل ولا يوجد في الاسم الا منقولا عن الفعل كشمر وضرب، وان لم يختص به فيجب ان يكون في اول احدى حروف المضارعه ولا يدخل الهاء كأحمد ويشكر وتغلب ونرجس فيعمل منصرف لقبول الهاء كقول ناقة يعملتن. کہتے ہیں کہ رہا وزن فعل جو غیر منصرف کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ فعل کے ساتھ خاص کیا جائے، وزن فعل کو
فعل کے ساتھ یہ اسم میں نہیں پایا جاتا، یہ اسم میں، کیونکہ وزن فعل کے ساتھ خاص کیا جائے، فعل کے ساتھ خاص کیا جائے تو یہ اسم میں نہیں پایا جاتا، مگر فعل سے منقول ہو کر اسم میں بھی پایا جائے گا تو فعل سے نقل ہو کے پایا جائے گا. جیسے شمرا فعل ہے تو کسی کا نام رکھ دیا جائے تو اب فعل سے ہی نقل ہوا ہے. اس طرح دوری با فعل ہے لیکن اب کسی کا نام رکھ دیا تو فعل سے نقل. تو کہتے ہیں یہ وزن فعل کے ساتھ ہی خاص کیا جاتا ہے، یہ اسم میں پایا ہی نہیں جاتا مگر فعل سے نقل ہو کے پایا جاتا ہے، فعل سے. اور اگر یہ وزن فعل کے ساتھ خاص نہ کیا جائے، فعل کے ساتھ، تو یہ سمجھ آ گئی. تو فیاجب ان یکونا، تو واجب ہوگا فی اولی کہ اس کے اول میں احدی حروف المضارعہ، مضارع کے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے. اگر یہ وزن فعل کے ساتھ خاص نہ ہو تو پھر اس کے شروع میں حروف مضارع میں سے کوئی ایک لے آئیں، ٹھیک ہے، تو پھر بھی یہ کیا بن جائے گا؟ غیر منصرف. اور اس پہ ہا داخل نہیں ہوتی جو حالت وقف میں تا داخل، جو حالت وقف میں ہا ہو جاتی ہے، یعنی تا داخل نہیں ہوتی جو حالت وقف میں ہا ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ اس پہ ہا داخل نہیں ہوتی. جیسے احمد و یشکرا، اب دیکھو احمد میں حروف مضارع میں سے ایک لگایا، حالانکہ وزن فعل یہ فعل کے ساتھ خاص نہیں تھا، فعل کے ساتھ، لیکن اب حروف مضارع میں سے ایک اس کی شروع میں لے آئے، اور یشکرا میں بھی ایک لے آئے، تغلیبہ میں بھی اور نرچیسہ میں بھی نون لے آئے، ادھر تا لے آئے. لہذا اب کیا ہے؟ یہ بھی غیر منصرف ہے، یہ بھی وزن فعل ہو گیا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. فیعملون، اور یعملون منصرف، کیوں؟ کیونکہ ہا کو قبول کرتا ہے. وہ کیسے قبول کرتا ہے؟ کہتے جیسے وہ کہتے ہیں ناقۃ یعملۃ، تو ناقۃ یعملہ وقف کریں گے تو ہو جائے گا. لہذا یہ غیر، حالانکہ اس کی شروع میں یا بھی لگی ہے حروف مضارع میں سے، لیکن ہا کو قبول کرتا ہے، اس لیے یہ کیا ہے؟ منصرف، غیر منصرف نہیں ہوگا. وزن فعل کہتے ہیں اسم کا اس وزن پر ہونا جسے اوزان فعل سے شمار کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں وزن فعل. یعنی اسم کا اس وزن پر ہونا جسے فعل کے اوزان سے شمار کیا جاتا ہے، جسے سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو وزن فعل سے کیا مراد ہے؟ اسم کا اس وزن بھی ہونا جسے فعل کے اوزانوں میں سے شمار کیا جاتا ہے. نرجس یہ بھی فعل کے وزن پہ شمار نہیں کیا جاتا. نفعلو، ٹھیک ہے، یشکرو، یفعلو، تو فعل کے وزن پہ شمار نہیں کیا جاتا. تو اب اس وزن پہ آیا کہ نہیں جسے فعل کے وزن سے شمار کیا جاتا ہے. اور احمدو یہ بھی. اب شمرا، دوری با جو نقل ہو کے آئے ہیں. اب دیکھیے وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَوْزَانَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، کہتے تم جان لو، یہ بھی فائدہ لے لو کہ اوزان 3 قسموں پر ہیں. کتنی؟ 3 قسموں پر ہیں. ایک تو وہ ہے جو اسم کے ساتھ خاص کیے جاتے ہیں، ما یختص بالاسماء، کچھ اوزان وہ ہیں جو، تو پہلی قسم وہ جو اسم کے ساتھ خاص کیے جاتے ہیں، اور دوسرا وہ ما یختص بالفعل جو، اور تیسرے وہ ما یعم الاسم والفعل جو اسم و فعل دونوں کو عام ہو. جو پہلے 2 خاص ہو گئے، کچھ اسم کے ساتھ خاص، کچھ فعل کے ساتھ خاص، اور کچھ وہ ہیں جو اسم اور فعل دونوں کو عام، اسم و فعل. فالمعتبر من بینہا الوزن المختص بالفعل لا غیر، پس اس کے درمیان سے وزن کا اعتبار کیا جاتا ہے اس کا جو فعل کے ساتھ خاص کیا جائے، نہ کہ غیر. یہ جو اب وزن فعل اوپر بات ہو رہی ہے، کہتے ہیں اس کے درمیان سے، اس کے جس وزن کا اعتبار کیا جاتا ہے وہ وہی ہے جو فعل کے ساتھ خاص ہے. جو اس لیے کہا فشرط ان یختص بالفعل، وزن فعل کی شرط یہ کہ یہ فعل کے ساتھ ہی خاص کیا جائے، اس کے فعل کے ساتھ ہی. اب سمجھ آ گئی اس کی؟ فعل کے ساتھ خاص کیا جائے.
کہتے وہ انما اعتبر اوزان الفعلی، فعل کے اوزان کا اعتبار کیا گیا ہے، لا اوزان الاسم، اسم کے اوزان کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ سوال ہو سکتا ہے کہ فعل کے وزنوں کو معتبر کر لیا یہاں وزن فعل کے لیے، ٹھیک ہے، تو اسم کے اوزان کا کیوں نہیں اعتبار کیا، باوجود اسم کے کہ اسم کے اوزان زیادہ قوی ہیں، اسم کے اوزان قوی ہیں فعل سے، تو آپ نے فعل کے اوزان کو وزن فعل کے لیے تو مان لیا ہے، اس کے اعتبار کر لیا ہے، تو اسم کے اوزان کے کیوں نہیں کیا جو زیادہ قوی ہیں؟ کہتے کیونکہ یہ جو سبب ہے یہ فرعیت میں باقیوں کے ساتھ موافقت کرتا ہے، اس میں فرعیت فرع ہونے میں یہ باقی کے ساتھ کیا کرتا ہے، موافقت کرتا ہے، اور اس کے موافق ہو جائے اس کے، تو اس لیے کہا کہ تاکہ یہ موافق ہو جائے سبب فرعیت میں باقی کے ساتھ، فرعیت میں باقیوں کے ساتھ، اس کے ساتھ کہ اسباب سارے کے سارے اصول کی فرع ہیں، اسباب اصول کی فرع ہیں، تو اور اسم فعل کی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے اصل ہے، سمجھ آ گئی، اصل ہے، تو یوں ہی اس کا وزن بھی اصل ہے وزن فعل کی طرف نسبت کرنے کے ساتھ، اب سمجھ آ گئی کہ جب اسم کی نسبت فعل کی طرف کرتے ہیں تو اسم اصل ہے، یوں ہی اسم کے اوزان کو جب فعل کے اوزان کی نسبت کرتے ہیں تو اسم اصل ہے، اسم کیا ہے، تو وزن فعل فرع ہو گئی، وزن فعل اسم کے وزن کی، تو اگر اسم کے وزن کو بھی سبب بنا دیا جاتا تو باقی اسباب میں سے اس سبب کی مخالفت لازم آ جاتی، کیا آ جاتی، مخالفت لازم آ جاتی، جب یہاں اسم کے ساتھ کرتے تھے کہ یہ تو اصل ہے اور وہ فرع ہے، ٹھیک ہے، تو فعل بھی کیا ہے، فرع ہے، لہذا کیوں کیا فعل کے ساتھ ان وزنوں کو خاص، وزن فعل کو، تاکہ یہ سبب جو ہے فرعیت میں باقی کے ساتھ بھی موافق ہو جائے، باقی کے ساتھ بھی موافق ہو جائے کہ فعل بھی فرع ہے اور یہ بھی فرع، تو اگر یہ کر دیتے تو پھر وہ اصل کیا تھا، اسم، تو اس کے ساتھ ہو جاتا، کیا ہو جاتا، اس کے ساتھ ہو جاتا کہ سارے اسباب جو ہیں وہ فرع ہیں اور یہ ایک سبب جو ہے ان کے مخالف کھڑا ہو گیا، ان کے، سمجھ آ گئی، اس لیے سے فعل کے ساتھ ہی وزن فعل کو خاص کر دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ وزن فعل کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے کہ اگر تو کہے کہ وزن فعل اسم میں بھی موجود ہے یا نہیں، اگر تو کہے کہ وزن فعل اسم میں موجود ہے یا نہیں، پھر اگر اس میں پایا جائے تو فعل تو خاصہ تو باطل ہو گیا کہ خاصہ اس میں پایا جاتا ہے تو اس میں نہیں پایا جاتا، تو اگر کہا جائے کہ یہ وزن فعل اسم میں پایا جاتا ہے یا نہیں، اگر پایا جاتا ہے تو خاصہ باطل ہو جائے گا، کیوں، خاصہ تو شیء ما یوجد فی ولا یوجد فی غیرہ، شے کا خاصہ وہ ہے جو اسی میں پایا جائے اس کے غیر میں تو خاصہ فوت ہو جائے گا، اور اگر نہ پایا جائے اس میں، اگر اس میں نہ پایا جائے تو فالاسم لا یکون وزن الفعل فی سببا، تو اسم جو ہے اس میں وزن فعل کا سبب نہیں ہوگا، اسم میں وزن فعل سبب نہیں ہوگا، تو ہم کہتے ہیں کہ ان الوزن المختص بالفعل، وزن فعل مختص ہے فعل کے ساتھ، یہ ابتداءً اسم میں نہیں پایا جاتا، یہ بتا دیں، ابتداءً نہیں پایا جاتا بلکہ علی سبیل النقل عن الفعل، بلکہ یہ تو فعل سے نقل کے سبیل سے پایا جاتا ہے، فعل سے، تو بتا دیا نا کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اسم میں پایا جائے تو اسم کا خاصہ باطل، فعل کا خاصہ باطل ہو جاتا ہے، یعنی کہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہے تو یہ خاصہ باطل ہو جائے گا، یعنی جب اس میں پایا جاتا ہے غیر میں نہ پایا جائے گا، سمجھ آ گئی، تو اور اگر اس میں نہ پایا جائے اسم میں تو پھر اسم جو ہے وزن فعل کا اس میں سبب نہیں ہوگا، تو ہم کہتے ہیں کہ
جو ہم نے کہا کہ یہ فعل کے ساتھ مختص ہے اس میں نہیں پایا جاتا تو وہ ابتدان ہے. وہ کیا ہے؟ ابتدان ہے. بلکہ یہ تو فعل سے نقل کی سبیل پہ پایا جاتا ہے. فعل سے جیسے میں نے بتایا کہ دوری با فعل سے نقل کر کے اب نام رکھ دیا گیا, شمرہ نام رکھ دیا, لیکن فعل سے نقل کیا, ڈائریکٹ نہیں, ابتدان نہیں ہے. اسی کی طرف اس نے کہا مصنف نے الا منقولا عن الفعل. کیا کہا؟ اس لیے کہا منقولا کہ ابتدان اسم میں نہیں پایا جاتا, فعل سے نقل ہو کے پایا جاتا, فعل سے. جیسے دوری با یہ صیغہ فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے ابتدان, پھر اسے علم بنا دیا گیا مرد کا. کیا بنا دیا گیا؟ علم. تو اس مرد کے لیے جسے کثیر مار پڑتی ہے جسے اس کا نام رکھ دیا گیا, اس کا. پھر یہ غیر منصرف ہو گیا دو سببوں کے پائے جانے کی وجہ سے, ایک علمیت, ایک وزن فعل, ایک وزن فعل. جیسے کہ شم مارا یہ باب تفعیل سے ماضی کے فعل کا صیغہ ہے, پھر اسے علم بنا دیا کہ گھوڑے کا, کس کے؟ حجاج بن یوسف کے گھوڑے کا نام. بس یہ غیر منصرف ہو گیا دو سببوں کے پائے جانے کی وجہ سے, ایک علمیت اور ایک وزن فعل. پہلے تو علمیت نہیں تھا نا, نام رکھ دیا گیا, اب اسے فعل سے نکال دیا گیا, فعل سے, لیکن فعل سے نکالنے کا معنی سے فعل کا وزن تو رہا, فعل کا. کہتے ہیں وہ اگر اس کے ساتھ خاص نہ کیا جائے, ٹھیک ہے, کس کو؟ وزن فعل کو اسم میں فعل کے ساتھ خاص نہ کیا جائے, بلکہ یہ اسم کے درمیان فعل کے درمیان مشترک ہو, اسم ہو, پھر واجب ہے اس کا کہ غیر منصرف ہو. ٹھیک ہے, تو واجب ہے اس لیے اس کا غیر منصرف ہونا کہ اس کے اول میں حروف تعینہ میں سے کوئی حرف آئے تو پھر اس کا غیر منصرف ہونا کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. لیکن یہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہے, خاص کیا جاتا ہے کیونکہ حرف مضارع فعل کے خواص میں سے ہے, کس کے؟ اور پھر اس کے پائے جانے کی وجہ سے یہ وزن جو ہے یہ تخصیص کی حالت کی طرف اشتراک کے حال سے ہو جائے گا, اشتراک کے حال سے یہ تخصیص کی حال کی طرف ہو جائے گا کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے فعل کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے, فعل کے ساتھ اشتراک کی حالت میں تخصیص کی حالت کی طرف کیا ہو جائے گا؟ حالت کی طرف ہو جائے گا. یعنی اشتراک تو یہ تھا کہ یہ تو اسم ہے, ٹھیک ہے, تو پھر واجب ہو جاتا ہے کہ کیونکہ اسم اور فعل کے درمیان دونوں مشترک ہیں, تو غیر منصرف ہونے کے لیے یہ واجب کہ اس کی شروع میں کیا ہو جائے؟ حرف مضارع. اب اسم بھی ہے اور حروف مضارع میں سے وہ بھی آ گیا ہے, یعنی یا تا یہ بھی آ گئے ہیں, تو یہ وزن جو ہے اب فعل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے کیونکہ حروف مضارع جو ہے یہ فعل کا ہی خاصہ ہے, وہ فعل کے خاصہ ہیں. تو بس کہتے ہیں اب اس کے پائے جانے کی وجہ سے یہ وزن اشتراک کی حالت سے, کس کی؟ اسم بھی اور فعل بھی, اسم بھی یعنی کہ فعل کے خواص میں سے ایک خاصہ آ گیا, تو لہذا اشتراک کی حالت سے یہ تخصیص کی حالت کی طرف چلا گیا ہے, اس کی طرف چلا گیا ہے. تو بس یہ کہہ لو کہ یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ یہ فعل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے, جیسا کہ کہتے ہیں بلا شبہ تا کے داخل ہونے کی اس پر داخل نہ ہونے کی شرط لگائی گئی, کیونکہ اگر اس پر تا داخل ہو جائے گی تو وزن فعل اس کا وزن فعل ہونے سے نکل جائے گا. وزن فعل کیوں؟ کیونکہ تا جو ہے وہ اسم کے ساتھ خاص ہوتی ہے, تو اگر کہہ دیا جائے کہ تا آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر تو یہ وزن فعل سے نکل جائے گا. تو جب وزن فعل نہیں ہوگا تو غیر منصرف کیسے ہوگا؟ کیونکہ گول تا اسم کا خاصہ ہے, کس کا؟ اس کی مشابہت فعل کے ساتھ متحقق نہیں ہوگی, پھر اس کی
کیونکہ تا اسم کے ساتھ خاص ہے، پھر اس کی مشابہ فعل کے ساتھ واقع نہیں ہوگی. جیسے احمد، یشکر، تغلب، یہ اعلام مرد کی ہے. نرجس یہ اسم ہے پھول معین کا، ٹھیک ہے، سارے کے سارے غیر منصرف ہیں. جب تا کا داخل نہ ہونا یہ وضع فعل کے لیے شرط ہے، اس وضع فعل کے لیے جو اسم و فعل کے درمیان مشترک ہے. تو پھر یعملون یہ اونٹ، قوی اونٹ کو کہتے ہیں، عمل کرنے پر جو قوی ہوتا ہے اور چلنے میں بھی قوی ہوتا ہے. یہ منصرف ہے کیونکہ یہ ہاں کو قبول کرتا ہے. جیسے ناقۃ یعملتون، تو جب اس نے یہ قبول کر لیا تو اب یہ تو اسم کی خاصہ ہے، تو پھر وزن فعل نہیں رہے گا. تو پھر اسم و فعل کے درمیان اشتراک نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تیسرا وہ تھا کہ جس میں وزن فعل اور اسم میں اشتراک ہے، تو یہاں تو وزن فعل ہی چلا جائے گا، تو یہ غیر منصرف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب کیونکہ تا آ گئی ہے لہذا فعل کے ساتھ تو اشتراک ہی نہیں رہا، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ منصرف ہے، غیر منصرف نہیں.